السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عافیت الابدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ الکرام وابنہ الکریم الغوث الاعظم الاخم الہمام وآلہ وبارک وسلم۔ امام حسن و امام حسین و دیگر شہداء کربلا کی یاد میں یہ ہماری محفل نویں محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ رات تک ہم نے یہاں تک کچھ باتیں سماعت کی کہ امام حسین آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، جس میں بچے اور عورتیں بھی تھیں، آپ مکہ شریف سے روانہ ہوئے کوفہ کی جانب۔ راستے میں اور بھی محبت کرنے والے آپ کے ساتھ ہوتے گئے۔ پھر پہنچتے پہنچتے راستے میں خبر ملی کہ جو سوچ کر نکلے تھے وہ اب معاملہ بدل گیا ہے، اور کوفہ والے وہ اپنے وعدوں سے مکر گئے، اور آگے چل کر یہ بھی خبر ملی، اطلاع ملی کہ جو حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا، ان کو اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ شہادت کے بعد ان کے سر مبارک اور آپ کے بچوں کے سر مبارک کو نیزے پہ بلند کر کے پورے شہر میں یہ گھمایا، کوفہ میں۔ پھر آگے چلے تو حر، یہ 1000 جس کے پاس ہتھیار تھے، ایسے کے ساتھ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے ان کے سامنے 2-3 آپشن رکھے ہیں۔ ایک تو یہ رکھا کہ اگر آپ چاہیں تو خوشی سے مجھے آنے دیں، اور اگر نہیں آنے دیتے کوفہ میں تو میرے کو واپس اپنے گھر جانے دیجئے، یا پھر کوئی سرحدی علاقہ ہو مسلمانوں کا، اپنے گھر پہ بھی اگر نہیں جانے دیتے، کوفہ میں بھی نہیں آنے دیتے، تو کوئی اور جگہ پہ جہاں تمہیں کوئی مجھ سے خطرہ نہ ہو، اور جہاں تمہیں یہ لگتا ہو کہ اب امام حسین کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ ہی وہ ان کے ساتھیوں سے مل کر کچھ کر سکتے ہیں، وہاں پہ جانے کی اجازت دیں۔ وہ انہوں نے تینوں باتیں منظور نہیں کی۔ واقعات بہت سارے ہیں، کتابوں میں بہت زیادہ تفصیل بھی آئی ہوئی ہے کہ پھر کیسے خط لکھے گئے، ابن سعد کے ساتھ کیا ہوا، پھر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھے، شمر ذوالجوشن وغیرہ کے واقعات بھی ہیں۔ وہ ساری چیزیں اب چونکہ پھر اس میں سے جو سیکھنے کا ہے، وہ سمجھنے کا ہے، وہ باتیں پھر رہ جائیں گی، اور اس میں سے کئی ساری باتیں تو وہ ہوں گی جو آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ لہذا آپ نے یہ اندازہ تو لگا لیا ہوگا کہ ہم کچھ واقعات لے رہے ہیں اور کچھ باتیں چلا رہے ہیں۔ کل آخر میں کون سا واقعہ
ذکر کیا گیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ ہاں، اور کوئی؟ ایک ہی آدمی حاضر تھا کیا؟ آخر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ حر سامنے ہیں، امام حسین بھی ہیں، دونوں کی بات چیت چل رہی ہے۔ حر نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کے والد اور آپ کی اماں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مجھے عقیدت اور محبت ہے۔ میں آپ سے کوئی برا سلوک کرنے کی وہ خواہش تو نہیں رکھتا، نہ ہی میں کچھ ظلم کرنا چاہتا ہوں، لیکن حکومت کے ہاتھوں میں مجبور ہوں کہ اگر میں نے کچھ بہت زیادہ آپ کو اگر جانے دیا اور آپ کو اپنی راستے پہ جانے کی اجازت دے دی، تو پھر وہاں سے اوپر سے ابن زیاد وغیرہ مجھے پتا نہیں کیا کیا کریں گے، اور یہاں تک کہ وہ مجھے میرا بھی قتل کروا دے۔ لہٰذا کوئی بیچ والا راستہ نکالتے ہیں۔ اور وہیں پر ہم نے کل جو آخر میں واقعہ سنا تھا وہ یہ تھا کہ ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین نے اذان کے لیے حکم دیا تھا، یاد ہے؟ اسی سے پھر ہم نے دوسری باتیں بھی کی تھی نماز کے تعلق سے، اور دین پہ چلنا کتنا آسان ہے اور کب آسان ہوتا ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور ہم اپنی عقل کو نہ چلائیں، بلکہ جو حکم ہے کرنے کا وہ کر دیں، جس سے رکنے کا حکم ہے اس سے رک جائیں، تو دل پہ چلنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور عقل کو چلا کرنا شروع کریں، شریعت کہتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، پھر ہم نے نکالا کہ محبت میں تو یہ جائز ہو جائے گا، فلاں طریقے سے جائز ہو جائے گا، یا یوں نہیں یوں کریں گے تو یوں سے یوں ہو جائے گا، تو پھر دین پہ چلنا مشکل ہو گیا۔ لہٰذا اتنی سنجیدگی والا معاملہ چل رہا ہے، بے وطن مسافر اور جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے بھی دغا دیا، اور سامنے موت کھڑی ہے۔ یہاں پہ صرف چند افراد ہیں، 100 بھی پورے نہیں ہوتے، جو دوسرے راستے میں آئے تھے بیچ میں وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ساتھ میں ہیں۔ لیکن جسے امام کہا جاتا ہے، امام یوں ہی نہیں کہا جاتا کہ وہ مداری کی طرح کھیل دکھا دیں اور بتائیں کہ دیکھو میری کرامتیں کیسی ہیں اور میں کتنا بڑا پیر ہوں، اور آپ اسے امام بنا کے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ امام ایسے نہیں ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو حضور کی شریعت اور سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، جو حضور کے طریقے پہ چلے گا۔ راستے وہی مانے گئے جس پر ہو کے تیرے دیوانے گئے۔ حضور کی شریعت اور سنت سے ہٹ کر اگر کوئی ہے، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کتنا ہی اپنے اس کے چاہنے والے ہوں، کتنے ہی اس کے فالوورز ہوں، کتنے ہی اس کی تقریریں سننے والے ہوں، کتنے ہی لاکھوں اس کے مرید ہوں، اس کے یوٹیوب ویورز ہوں یا اس کے ٹویٹر پہ فالوورز ہوں، اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے سامنے جو پیرامیٹر ہے، ہمارے سامنے جو میزان ہے، ہمارے سامنے سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ میرے نبی کریم سرور دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بہترین اور پاکیزہ شریعت ہے اور رسول پاک کی سنت ہے۔ جو ان کے مطابق چلے، اگرچہ اس کا صرف ایک ہی مرید ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اور جو اس سے تھوڑا سا بھی ہٹ جائے، اگرچہ وہ دکھائیں کہ میرے 10 لاکھ مرید ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں کہ حق اور باطل کا فیصلہ، یہ تقریر کتنے لوگ سنتے ہیں، اس کے مرید کتنے ہیں، اس کے فالوورز کتنے ہیں، اس کے ویورز کتنے ہیں، اس سے حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر حق اور باطل کا فیصلہ کس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اسی سے ہوتا تو امام حسین غلط ہو جاتے، یزید صحیح ہو جاتا۔ کیونکہ امام حسین کے ساتھ جو میدان کربلا میں تھے، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ 72 لوگ، عورتیں بچے ملا لے تو کچھ لوگ زیادہ ہو جائیں گے، 100 بھی نہیں ہو رہے، لیکن کیا کہتے ہیں ہم،
ایک لمحے کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین غلطی پر تھے، حالانکہ ان کے پاس 100 لوگ بھی نہیں تھے، اور وہاں پر پورا ملک شام جس میں فلسطین، غازہ اور یمن، جارڈن کا علاقہ، وہ پورا سیریا یزید سے بیعت کر چکا ہے۔ آپ سوچیں کتنا ملک آج کے زمانے میں یزید کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ کوفہ والے بھی یہ خاموش ہو گئے اور یزید کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یزید کے کتنے فالوورز ہیں، یزید سے بیعت کرنے والے کتنے ہیں، تو کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ کیا وہ درست ہو جائے گا؟ کیا وہ حق پر ہو گیا؟ تو پھر وہ کون سی بات تھی جو اتنے سارے یزید کے ماننے والے ہونے کے باوجود، یہ ایک طرف 22,000 لوگ لشکری ہیں، سپاہی ہیں، ان کے ساتھ ہتھیار بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، ان کے وہاں ان کے خیموں میں بھی اذانیں ہوا کرتی ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہیں صرف 72 لوگ ہیں، دوسری طرف ہے صرف 100 سے بھی کم لوگ ہیں۔ مجھے پتا ہے وہ کون سی چیز تھی جو اتنے سارے ملک کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی، اور ایک طرف 22,000 ہونے کے باوجود بھی ان کو باطل اور غلط کہہ رہی ہے، اور یہاں پر امام حسین کے ساتھ کچھ ہی لوگ ہونے کے باوجود بھی ان کو صحیح اور حق پر کہہ رہی ہے۔ تو آپ کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ لوگوں کی تعداد کس طرف ہے، کس کو کتنے ماننے والے ہیں، اس سے سچ و جھوٹ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سچ و جھوٹ کا فیصلہ، حق اور باطل کا فیصلہ جو ہوگا وہ شریعت اور سنت کی روشنی میں ہوگا۔ وہ اگر شریعت اور سنت کے مطابق ہے، اگرچہ وہ امام احمد بن حنبل کی طرح اکیلا میدان میں کھڑا ہو، سارے مولوی اور مفتی دوسرے طرف چلے گئے ہوں، حکومت کی گود میں بیٹھ گئے ہوں، اور بیچ چوراہے پر لا کر اگر امام احمد بن حنبل کو اتنے کورے لگائے جائیں، آپ کا قمیص بھی اتار لیا جائے اور آپ کا تہبند بھی وہ کوروں کی مار کی وجہ سے ٹوٹ جائے، لیکن امام احمد بن حنبل نے کیا ارشاد فرمایا؟ بولے فیصلے یہ تو جنازے فیصلہ کیا کریں گے، اور جب جنازہ اٹھا تو امام احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر 10,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو پہلے سے لے کر آخر تک فالوور کے اعتبار سے کس پیر کے کتنے ماننے والے ہیں، کس کو کتنے سننے والے ہیں، اس سے فیصلہ ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر فیصلہ ہوتا تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے 900 سال تک تبلیغ کی، اور آپ پر ایمان لانے والے صرف 40 یا 80 لوگ تھے، اور دوسرے سارے کے سارے کفار اپنے کفر پہ، اپنے شرک پر قائم رہے۔ یہاں پہ دیکھیں نبی مرسل ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اور اس کے ماننے والے صرف 40 یا 80 ہے۔ ایک کشتی پہ سوار کرایا جاتا ہے تو وہ، اور سامنے دوسرے سارے لوگ ہیں، تو وہ حق اور باطل کا فیصلہ ایسے نہیں ہوا کہ یہاں پہ اتنے لوگ ہیں اب سب کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، سب مان رہے ہیں، سب اسی کو صحیح ٹھہراتے ہیں۔ اس سے سچ و جھوٹ کا فیصلہ، حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تمہیں حق اگر تلاش کرنا ہے تو وہ شریعت محمدی کے روشنی میں تلاش کرو، اگرچہ وہاں پہ اکیلا آدمی کھڑا ہو، وہ صحیح اور درست اور حق ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ تعداد کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتا ہے، ہم لوگوں کی وہ ہجوم کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب یہ کر رہے ہیں، یہ سب اس راستے پہ چل رہے ہیں، تو بھلا یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، بھلا یہ کیسے یہ غلط راستے پہ ہو سکتے ہیں؟ سب تو کر رہے ہیں، سب تو مان رہے ہیں۔ گجراتی میں کہتے ہیں بدھا تو آؤ کرے چھے، بدھی آج سسٹم چھے، لیکن وہ سب کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کا دن یاد کریں، اور میں کہتا ہوں اس حدیث مبارکہ کو اگر اپنے عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، لوگوں کی بادھائیں آ رہی ہیں، تو اس حدیث مبارکہ کو آپ سماعت کریں کہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اپنی اولاد میں سے جتنی اولاد ہے اس میں سے جہنمیوں کو الگ کر۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا رب العالمین میری اولاد تو اربوں خربوں ہیں، اس میں سے کتنوں کو الگ کروں؟ اللہ فرمائے گا 1000 تیری اولاد ہیں، 1000 میں سے 999 کو جہنمیوں میں ڈال دے۔
اور ایک جنتی. 100 میں سے ایک نہیں، 1% نہیں، بلکہ 0.1% جنتی. لہذا 1000 میں سے 999 یہ جہنمیوں کے لیے نکالے جائیں گے اور صرف ایک جنتی ہے. لہذا اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں 999 کو نہیں دیکھنا ہے کہ سب تو کر رہے ہیں، ہمیں اس ایک کو دیکھنا ہے جو رسول پاک کی سیرت پر، رسول پاک کی شریعت پر اور رسول پاک کی سنت پہ چل رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ باتوں کو سمجھا کریں. ان کے دیوانے یہ بات کھلی کہا کرتے ہیں، لیکن بات وہی سمجھے جو صاحب دانائی ہو. عقل مند انسان ہی بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں 999 کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں صرف ایک کو دیکھنا ہے جو صحیح راستے پہ چل رہا ہو، اگرچہ وہ اکیلا ہی. اور جہاں تک فالوورز کا تعلق ہے تو اس سے بھی حضور خواجہ غریب نواز کو کون نہیں مانتا، کون نہیں جانتا کہ آپ کی کتنی عظمت و شان تھی. آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلے، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بتا پائیں گے غریب نواز کا پیر ہیں؟ کتنی بڑی شان ہوگی کہ جنہوں نے غریب نواز کو تربیت کی، جنہوں نے غریب نواز کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا. غریب نواز ان کے صحبت میں کتنے بڑے اللہ کا قرب اور مقام اور مرتبے پا چکے. اب مجھے بتائیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے کتنے مرید تھے؟ لاکھوں کروڑوں مرید نہیں تھے، بس چند مرید تھے، لیکن انہوں نے ایک مرید ایسا بنایا جو لاکھوں مریدوں پہ، لاکھوں پیروں پہ بھاری پڑ گیا. 90 لاکھ آتا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا کر اسلام کے دامن سے کفار و مشرکین کو وابستہ کیا. تو کہنے کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ وہ آپ تعداد کی فکر نہ کریں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس کی طرف کتنے ہیں. زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ صحیح ہو جائے گا. زیادہ ہونے سے کوئی صحیح نہیں ہوتا. اگر زیادہ ہونے سے صحیح ہوتا تو آج دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے مومن کامل ہے، کتنے خوش عقیدہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اور کتنے بد مذہب اور بیکار لوگ ہیں، کتنے مشرکین ہیں، کتنے ناستک و دہریے ہیں، کتنے دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں. تو آپ نکالیں گے کہ اگر اس میں سے کم ہی ہیں جو صحیح مومن ہے، اس میں سے کم ہی ہیں جو اہل ایمان ہیں، اس میں سے صحیح ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں، وہ کم ہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ جنتی ہیں. کیونکہ فرمایا گیا کہ 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالا جانا ہے اور ایک کو ہی جنت میں جانا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. اب سماعت کریں کہ ظہر کا وقت ہوا، امام حسین نے یہ نماز کا حکم دیا، اذان کا حکم دیا. پھر ہر سے کہتے ہیں کیا تم اپنے نماز خود پڑھاؤ گے؟ بولے نہیں. امام سے کہتے ہیں نماز آپ پڑھائیں گے، ہم سب تو پیچھے نماز پڑھیں گے. کیسا معاملہ ہے؟ امام کی عظمت کو بھی مان رہے ہیں، ان کو امام بھی بنا رہے ہیں، اور پیچھے وہ سب نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اور امام بنائے، نماز پڑھے، کیونکہ جانتے ہیں کہ آج اس پوری زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی عالم ہے، سب سے زیادہ کوئی تقوی پرہیزگاری والا ہے، حضور سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی شخصیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول اگر کوئی سب سے زیادہ کوئی شخصیت ہے، تو وہ ہے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اسی کا راستہ روک رہے ہیں، اسی کو گھر پہ نہیں جانے دے رہے ہیں، اسی کو بلانے کے بعد دعوت پر ان کو کوفہ میں انٹری نہیں دے رہے ہیں. لہٰذا یہ ثابت ہوا اور یہ پتا چلا کہ جس کو ہم امام مان لے، امام سے مراد جس کو یہ ہم مقتدہ مان لے کہ جس کی اقتداء کی جاتی ہو، جس کی شریعت میں پیروی کی جاتی ہو، پھر اسی کے خلاف کام کرنا اور اسی کے پیچھے ہونے کے باوجود اس کی باتوں میں اور اس کی راہوں میں یہ خلل ڈالنا، یہ کوفیوں کا طریقہ ہے. اور ہم کل سماعت کر چکے کہ 3 طرح کے گروہ ہیں، 3 طرح کی کیٹیگریاں ہم نے سماعت کی. ایک تو حسینی والا ہے، ایک یزیدی ہے، ایک کوفی ہے. اب ہر کوئی اپنا گروہ تلاش کر لے کہ مجھے حسینی بننا ہے، مجھے یزیدی بننا ہے یا کوفی بننا ہے. جو جیسا کرے گا، جس راہ پہ چلے گا، انجام انہی کے ساتھ ہوگا. اگر امام حسین کے ساتھ حشر چاہیے آپ کو، امام حسین کے ساتھ جنت میں داخلہ چاہیے، تو سیدھا راستہ ہے حسینی طریقہ اپنا لیجئے. اور اگر یزیدیوں کے ساتھ اٹھنا ہے قبر سے، محشر میں یزیدیوں کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اس کے طریقے پہ چلے. اور پھر کوفیوں والا طریقہ اگر اختیار کرنا ہے تو پھر اس کے طریقے پہ چلے. راستے تو کھلے
ہوئے ہیں، سلطان اسلام تو ہے نہیں کہ کسی کی گردن اڑا دے گا، اب تو بس یہی ہے علماء کا کام کہ وہ صحیح صحیح بات لوگوں تک پہنچا دے اور بس یہ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہاں سے آگے چلے، اب باتوں کو میں تھوڑا دوسرے واقعات سب نکال کے کچھ باتیں پیش کیے دیتا ہوں۔ خواب میں اب آرام فرمانے لگے امام حسین، جب نیند سے بیدار ہوئے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمدللہ پڑھا۔ امام زین العابدین نے کہا بابا جان کیا ہوا، آپ نے انا للہ کیوں پڑھا؟ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی سوار جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگ اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں اور ان کی موت ان کی طرف آ رہی ہے، ان کی شہادت ان کی راستے میں آ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری شہادت کی خبر ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور نے امام حسین کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا مانگی، اللہم اعط الحسین اجرا و صبرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور اس سے بھی یہی تھا کہ اللہ شہادت بھی ہونی ہے اور یہ صبر کے لیے دعا حضور مانگ رہے ہیں۔ ایسے بھی بہت سے واقعات ہوتے رہے، آپ آگے نکلے اور جب بالکل اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ حور نے کہا کہ میں آپ کو جانے تو نہیں دیتا لیکن آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، ایک کام کرتے ہیں کہ پورا دن تو مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ اوپر سے آرڈر ہے کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ایک کام کریں رات کو ہم یہ بہانہ بناتا ہوں کہ کیونکہ امام کے ساتھ عورتیں وغیرہ ہیں تو اب ہم میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لہٰذا میں تھوڑا اپنے خیمے میں چلا جاؤں گا، آپ رات میں اندھیرے کا موقع پا کر یہاں سے نکل جائیں اور میں کسی بھی طرح سے سمجھا دوں گا اوپر کہ بھائی اندھیرا تھا، یہ تھا وہ تھا، امام ادھر سے چلے گئے۔ اب یہ الگ ہو گئے، رات اندھیری چھا گئی، امام چلنے لگے، پہنچے جب صبح نمودار ہوئی، جب صبح پہنچے تو ایک میدان میں تھے، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بولے کربلا، بولے بس یہیں تک ہمیں پہنچنا تھا۔ اب دوسری بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہی، امام ان کو سمجھاتے رہے، ان کو نصیحت کرتے رہے، کہتے رہے کہ تم کس منہ لے کر نانا جان کی بارگاہ میں جاؤ گے، میں نے نہ تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا، نہ میں نے کسی پر حملہ کیا، نہ میں نے کسی کا گھر جلایا، نہ میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، مجھے بلایا گیا میں آیا اور پھر تم اس طرح سے کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ وہ باتیں ہوتی رہی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ میں ایموشنل والا چیزیں نہیں لاتا اس میں کہ آپ کو پھر وہ رونا دھونا، دیکھو غم چار طرح کا غم ہوتا ہے، غم جو ہے وہ جسم کے چار اعضاء سے ہوتا ہے، دو کے ساتھ جائز ہے، دو کے ساتھ ناجائز ہے۔ جس سے انسان غم کا اظہار کرتا ہے، جس سے غم انسان کو ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل سے، ایک ہوتا ہے ہاتھ سے، ایک ہوتا ہے زبان سے اور ایک ہوتا ہے آنکھ سے۔ اس میں جو دل سے غم ہوتا ہے اور آنکھوں سے غم ہوتا ہے یہ جائز ہے۔ یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے کہ کوئی بھی بناؤ ہوگا، کوئی ایسی بری خبر ہوگی، کوئی گھر میں بھی کوئی حادثہ یا صدمہ ہوگا تو دل غمگین ہو جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لہٰذا یہ جو کربلا کے واقعات جو ہیں اس میں ایسی ایسی باتیں ہم پڑھتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں کہ یہ دل جو ہے وہ مطلب غمگین ہو جاتا ہے، ایک طرح کا غم چھا جاتا ہے اور انسان میں سنجیدگی آ جاتی ہے، مستی نہیں آتی۔ یاد رکھیں جب غم کی بات آئے گی آدمی سنجیدہ سمجھتے ہو، سیریس، اس کے چہرے سے سیریسنس ظاہر ہوگی، آپ کو چہرے سے لگے گا کہ یہ ٹینشن میں ہے کیا، لیکن جہاں پہ موج مزہ سب کچھ چل رہا ہے اور وہاں پہ غم حسین بھی ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ اگر سنجیدہ ہوتی، دل میں غم ہوتا تو چہرے سے آدمی کو پتا چل جاتا، وہ لاکھ مرتبہ زبان سے بولے کہ نہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن ہم نہیں پہچان لیتے کوئی دنیاوی ٹینشن میں ہوتا ہے، ہم کو پتا چل ہی جاتا ہے کہ یہ کوئی دکھی آدمی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے غم دل کا اور اسی طرح سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں تو بے شک امام کی یاد میں اہل بیت کی محبت میں یہ ہوگا اور ہوگا ہی، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والے کو جب وہ سنے گا تو اس کو دکھ ہونا ہی ہے کہ کیا کیا ہو گیا اور کیسے کیسے ہو گیا، سمجھ میں نہیں آئے گا اسے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ بر جھبڑی سے غم کرنا، جیسے ہاتھ سے یہ سب پھاڑ دینا اور یوں کرنا، اسی طرح زبان سے ایسی ایسی باتیں نکالنا اور ایسی ایسی معاذ اللہ کفریہ شرکیات کلمات کہنا، یہ ناجائز ہے۔
اور یہ حضور نے اس پر لعنت بھی فرمائی ہے، اور یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ وہ صدمے کے وقت، غم کے وقت اللہ کو دو آوازیں پسند نہیں ہیں، ایک ہے غم کے وقت جو نوحہ اور ایل فیل بولا جاتا ہے وہ آواز، اور ایک ہے خوشی کے وقت یہ ڈھول باجے کی آواز، جس میں سارنگیاں اور جس میں میوزک ہوتا ہے خوشی کے موقع پر، کیونکہ خوشی کے موقع پر ہی میوزک تو بجایا جاتا ہے، خوشی کے موقع پر بجایا جاتا ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ بہت اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ یہ سب ہو رہا تھا، آخر میں سامنے سے یہ خبر ملی امام کو کہ بھائی جنگ تو ہو کر ہی رہے گی۔ دیکھو امام سارے آپشن دے رہے ہیں، توجہ ہے، امام آپشن سارے دے رہے ہیں، مجھے جانے دو، بات کرنے دو، یا مجھے کوفہ میں آنے دو، یا میرے گھر پہ اگر نہیں بیچتے تو مجھے کہیں سرحد پہ جانے دو، لیکن میں یزید سے بیعت کر لوں وہ آپشن دے ہی نہیں رہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سارے آپشن دے رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو، شہادت اور سامنے قتل نہ ہو، سامنے والے لوگ بھی ہمارے شہید ہونے کے گناہ سے بچ جائیں، اور ہمارے بولتے ہیں کہ مجھے ایسی سرحد کی طرف جانے دو کہ وہاں پہ میں رہوں اور آپ کو کوئی مجھ سے خطرہ نہ ہو۔ لیکن ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرما رہے کہ چلو یہ سارے مسائل کی جڑ یہ یزید کی بیعت ہے، میں اسے امیر المومنین مان لیتا ہوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں، تو سارا معاملہ حل ہو جاتا۔ وہ کر ہی نہیں رہے۔ وہ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ انشاءاللہ کل سنیں گے۔ کل کے جو ہوگا بیان کربلا کے بعد کیا ہوا، شہادتوں کے بعد کیا ہوا، وہ مختصر سی بات ہوگی۔ بہرحال جب امام نے یہ ساری باتیں ہوتی رہی، آخر میں بات پہنچی کہ بھئی جنگ تو ہونی ہی ہونی ہے۔ 9 محرم کا دن تھا۔ اب جب بات تھی دوسرے دن تھا جمعہ، امام نے کہا شیر کا بیٹا تو شیر ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک رات مانگی۔ کیوں مانگی؟ ایک رات مانگی، 9 محرم کا دن ہے، وہیں پہ جنگ ہونی ہے۔ امام نے کہا کیا طے پایا؟ بولے نہیں ہم تو لڑیں گے تم سے، ہم تو آمنا سامنا ہوگا، یا ہم نہیں رہیں گے یا تم نہیں رہیں گے، ہم تمہیں شہید کر کے رکھیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ساری چیزیں ہوتی رہی، امام سمجھاتے رہے، خطبے پہ خطبے دیتے رہے، بیچ میں آتے رہے، کبھی ابن سعد کو بلا رہا، اور اس طرح سے باتیں ہوتی رہی۔ لیکن جب یہ معاملہ فکس ہو گیا کہ اب تو جنگ ہونی ہی ہے، وہ ظاہر تھا کہ سامنے 22,000 ہیں، جنگ ہونی ہے تو شہادتیں بھی ہونی ہے، امام نے فرما دیا بس میری ایک درخواست ہے کہ آج کی رات عاشورہ کی رات ہے، 10ویں محرم کی رات ہے، بس اس کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں، آج کی رات مجھے میرے رب کی عبادت کرنے کے لیے ایک رات دی جائے۔ کس حالت میں، کس حالت یہ حال ہے، پتا ہے کہ یہ شہید ہونا ہے، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے ایک رات مانگ رہے ہیں۔ عاشورے کی فضیلت کے تعلق سے جو حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے، آپ جانیں گے تو مچل جائیں گے، اور آپ کو یہ شاید اس بات کا احساس ہو کہ یہ جو 10ویں محرم کا دن ہے، 10ویں محرم کی رات ہے، وہ اتنی برکتوں والی ہے، اتنی فضیلت والی ہے کہ امام حسین شہید ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر 9ویں محرم کو ہی ہم لڑ لیتے ہیں تو ہم شہید کر دیے جائیں گے، ایک رات ہماری چھوٹ جائے گی، ایک کام کریں، بولے جنگ ہم کل کریں گے، 10ویں محرم جمعہ کا دن بھی تھا، بولے ہم کل لڑ لیں گے، آج کی رات ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بولے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کسی نے کہا کہ بھئی ابھی کفار بھی اگر مہلت مانگتے تو ہم دے دیتے، یہ تو امام حسین ہیں، ان کو مہلت دے دینی چاہیے۔ اب حسینیوں کو اس بارے میں سوچنا ہے کہ امام نے مہلت کیوں مانگی؟ وہ بھاگنے کے لیے، فرار ہونے کے لیے، چکمہ دینے کے لیے مانگ رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، امام حسین نے جو مہلت مانگی ہے، وہ درخواست جو کی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کی ہے کہ عاشورے کے تعلق سے یہ 10ویں محرم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عاشورے کے دن اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو جو اٹھایا تو اس عاشورے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور جب وہ
پار اترے اور یہاں پہ فرعون اور اس کے لشکریوں کو ڈبا دیا گیا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا۔ اور ابھی جو نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، آپ جب کشتی پہ سوار ہو گئے، انشاءاللہ وہ سارے واقعات بھی انشاءاللہ پورا سلسلہ بھی سیریز و سلسلہ چلایا جائے گا انبیاء کرام کے ذکر کے تعلق سے، کہ وہ جب یہ 6 مہینے تک یہ کشتی یہ پانی پہ سوار رہی، اور جب جودی پہاڑ پر ٹھہری اور وہ جب نیچے اترے حضرت نوح علیہ السلام، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی کا ضعف اور کمزوری دور ہوئی، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے باہر نکلے، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اور جب ان کو دنیا سے اٹھایا گیا زندہ، وہ دن بھی عاشورے کا تھا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، بلکہ عاشورے کے دن یہ دنیا میں سب سے پہلی بارش ہوئی، اور زمین آسمان بھی غالباً عاشورے کے دن ہی بنائے۔ یہ عاشورے کے دن کی فضیلت اتنی ہے، اور عاشورے کے دن کی عبادت کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ مہلت دیں تو 10-15 منٹ زیادہ بولو، ہے اجازت ہے؟ سب کی ہے؟ کیونکہ عاشورہ کا دن پرسوں ہے، آج کچھ سنیں گے تو کل کے دن میں تیاری کا کچھ سامان رہے گا۔ دیکھو، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، یہ 10 رجب کو یہ سیلاب آیا، طوفان آیا، اور سارے مشرکین اس میں ڈوب گئے۔ جو کشتی میں بچے جو تھے وہی بچے۔ یہ کشتی 6 ماہ تک یہ گھومتی رہی پانی پر، اور جب جودی پہاڑ پہ پہنچی تو وہاں سے یہ اترے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی۔ لوگوں نے شکایت کی کہ یا نبی اللہ، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جتنا کھانا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ بچا کچا وہ لاؤ۔ اب کوئی ایک مٹھی گندم لایا، کوئی ایک مٹھی مسور کی دال لایا، کوئی ایک مٹھی لوکی لایا۔ اس طرح سے مختلف 7 طرح کی چیزیں جمع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، چونکہ ابھی 40 سے 80 لوگ تھے، اب ایک مٹھی، یہ کچھ 7 مٹھیاں ہو گئی، اور مختلف جس کے پاس جو تھا وہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پر ان سب کو جمع کیا اور ان کو پکایا، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے اس کو پکایا، اور یہ ایک طرح کا یہ عاشورے کا دن تھا۔ اور پھر کہا کہ اللہ کے نام سے کھاؤ۔ تو یہ سب سے پہلا جو یہ کھچڑا پکا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں، یہ مختلف طرح کی چیزوں کو جمع کر کے یہ کھچڑا پکایا، اور یہ حضرت نوح علیہ، اور پھر اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ وہ تمام لوگوں کو کفایت کر گیا۔ اور زمین پر اترنے کے بعد یہ عاشورے کے دن ہی سب سے پہلا یہ کھانا پکایا گیا جو کھچڑا تھا۔ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سامنے اترے نیل سے، نائل ندی کے کنارے اس طرف اترے، اور وہ دن بھی عاشورے کا تھا، تو آپ نے اس کے شکرانے میں روزہ رکھا۔ اور جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں 10ویں محرم کو؟ بولے یا رسول اللہ، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس 10ویں محرم کو اللہ نے ہمیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہم تعلق رکھنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہم قریب ہے، لہٰذا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کی خوشی منائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ نجات عطا فرمائی فرعون اپنے دشمن سے، تو بولے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے مسلمانوں کو، تم کو بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے۔ لیکن روزہ تو پھر یہودی بھی رکھتے ہیں، روزہ تو مسلمان بھی دیکھتے ہیں۔ اسلام کے مزاج کو سمجھیں، یہ اسلام اتنا پاورفل دین ہے، اسلام اتنا خوددار دین ہے، نبی کی شریعت یہ اتنی زبردست ہے کہ وہ کسی کی کاپی نہیں کرتی بلکہ اپنی کاپی کرواتی ہے، وہ کسی سے مشابہت اختیار نہیں کرتی۔ یہاں پہ یہودی آلریڈی روزہ رکھ رہے ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کو روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک جائز کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے، ایک
ایک اجر کا کام ہے، لیکن اب تو یہ تو دونوں سیم ہو جائے گا، اگرچہ دونوں کی نیت میں وہی چیز ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر اسلام کا مزاج ہی ہے کہ کفار و مشرکین کی نقل نہیں کی جائے گی، نہ لباس میں کاپی کی جائے گی، نہ چہروں میں کاپی کی جائے گی، حضور نے فرمایا کہ یہ تم مجوسی و مشرکین کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ کیسے مخالفت کرو گے؟ ایسے مخالفت کرو گے کہ یہ لوگ داڑھیوں کو منڈاتے ہیں اور یہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، حضور نے فرمایا تم اس کی مخالفت کرو کہ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، ہر چیز میں مخالفت کرنا۔ تو یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا ہے، حضور نے فرمایا روزہ تو رکھیں گے لیکن یہودیوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، ان کی مخالفت ہونی چاہیے، لہٰذا ہم یہ کریں گے کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھیں گے، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو عاشورے کے ساتھ صرف کوئی 10ویں محرم کو روزہ رکھتا ہے تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کا بھی رکھے یا 10ویں اور 11ویں کا رکھے، تاکہ اکیلا نہ ہو، کیونکہ اکیلا روزہ رکھنا یہودیوں کا طریقہ ہے اور ایک ساتھ 2 روزے رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ میں یہ حسینیوں سے کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو حسینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ہم جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کی سچی محبت ہمارے سینوں میں ہو، ان سے یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کو یہ سوچ ہے کہ ہمارا دین وہ پیارا دین ہے کہ مشرکین کی کاپی ٹو کاپی کرنا، بالکل مشابہت کرنا تو الگ چیز ہے، ایک روزے جیسی عبادت میں بھی ہم ان سے ملتا جلتا ویوہار، کاپی نہیں بلکہ ان کے مشابہت، اسلام کو وہ بھی گوارا نہیں کہ روزے جیسی عبادت میں بھی ان سے مشابہت کی جائے، لہٰذا وہ لوگ غور کریں جو لباس میں، چہروں میں، طور طریقوں میں، رسم و رواج میں دوسروں کی یہ کاپیاں کرتے ہیں اور اپنے پیارے نبی کی پیاری سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت اور سنت کی پابندی نصیب فرمائے۔ اور اب آخر میں بس مختصر دوسرے بہت سی باتیں ہیں عاشورے کے تعلق سے، تو لیکن اس دن ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کیا کر سکتے ہیں ہم، ایک تو یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہاں تک بھی آیا ہے کہ حضور سے غالباً کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ، تو اس کی بہت ساری فضیلت ہے، لہٰذا جس سے ہو سکے وہ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھے، اور ورنہ 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھے، اور صرف 10ویں کا روزہ رکھنا تو یہ بھی ہے تو جائز، اگر کسی سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو صرف عاشورے کا روزہ رکھ لے تب بھی خیر ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن 2 رکھیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اب امام حسین کو کہتے ہیں کہ 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور یہ حسینی ہے کہ امام حسین کے نام پر روزہ تو کیا رکھے گا، نماز بھی نہیں پڑھتا اور دن میں 5 مرتبہ کھاتا تھا، امام حسین کے نام پر 15 مرتبہ کھا رہا ہے، کیسی محبت بالکل الٹا طریقہ چل رہا ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، دوسرا ہے عاشورے کے دن کہ نوافل جو ہیں وہ پڑھے جائیں۔ اب نفل کی تو پڑھنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی، آدمی جتنا چاہے اتنا پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کی قضا نماز باقی ہوں اسے چاہیے کہ قضا نماز پہلے پڑھے، وہ ادا کریں، پھر نفل پڑھے۔ پھر تیسری بات ہے ذکر و اذکار کریں، اب کچھ نہیں آتا تو آپ درود شریف بھی پڑھیں، زیادہ پڑھیں، اگر آپ نہیں پڑھتے تو 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 313 مرتبہ پڑھیں عاشورے کے دن، 313 مرتبہ میں 500 پڑھیں، 1000 پر کوئی لیمٹ تو ہے نہیں، جتنا چاہیں ربی کی محبت میں پڑھیں، اور اس کا ثواب امام حسین کو ایصال کر دیں، ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں، آپ کا ایصال ثواب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک چوتھا کام ہے وہ ہے صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات یہ اس کے تعلق سے بھی ہم پہلے سماعت کر چکے، وہ آپ کو سب سن کر آنا ہے کل، ہے نا، کل جو ہوگا وہ نچوڑ اور خلاصہ ہوگا کہ ہم نے 9 دن میں، آپ نے پہلے دن ہی ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ تقریر کا فائدہ کیا ہے، اگر کیا ہماری زندگی میں بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا، کیا کسی بات پر عمل کیا کہ نہیں کیا، وہ انشاءاللہ کل ہم تذکرہ کریں گے کہ ان 9 دنوں میں ہم نے کیا کیا باتیں کی اور کن کن باتوں پر عمل کیا اور کیا کیا ہماری زندگی میں پریورتن آیا کہ پھر جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ اب صدقہ و خیرات کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ہمارا مذہب تو بہت پیارا مذہب ہے، اگر آپ کو رزق میں برکت چاہیے، سب کو چاہیے، کوئی نہ نہیں بولے گا،
اور بے شک یہ اچھی بات ہے، حلال رزق میں برکت، رزق میں برکت کی جب بات آئے گی تو حلال میں ہی برکت ہوگی، حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں رزق حلال میں اگر آپ کو برکت چاہیے تو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر فراخ دلی سے، فراخی سے خرچ کیا جائے۔ اس کو گجراتی میں بولوں تو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر اور جو بھی گھر میں ہوں ان پر چھوٹا ہاتھے خرچ کیا جائے، یعنی تھوڑا ہاتھ کو کشادہ کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو عاشورے کے دن، 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر تھوڑا زیادہ خرچ کرے گا، چھوٹا ہاتھ سے خرچ کرے گا، فراخ دلی سے خرچ کرے گا، انشاءاللہ پورے سال اس کی رزق میں خیر و برکت رہے گی۔ ہے کوئی ایسا دن جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے پہ برکت دے رہا؟ کیسا پیارا دین ہے یار، اور تم اسے منہ موڑ کر کہیں اور کی لیے جا رہے ہو، یہاں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پہ جا رہے ہو، اور چاہتے ہو کہ تمہارا بزنس ڈیولپ ہو جائے، میں ایسے ایسے کپڑے پہنوں گا، ایسا سوٹڈ بوٹڈ پہنوں گا، ایسی فیشن اور ایسے گوگلز پہنوں گا تو میرا تجارت و بیپار بڑھ جائے گا۔ کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ برکت دینے والا ہے، جو برکت والی چیز ہے وہ ہے اسلام اور وہ ہے شریعت اور سنت کی پابندی۔ حضور فرماتے ہیں دین پہ ثابت قدم رہو، تم ہرگز اس کی برکات کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اتنی برکتیں تمہیں ملے گی، اتنی برکتیں تمہیں ملے گی، جو کل ہی ہم نے بات کی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی تمہیں دے، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بس آدمی صرف ذہن میں یہی بنائے کہ جو شریعت سے آئے گا وہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، نو آپشن، اور جس سے وہ منع کر دے وہ مجھے نہیں کرنا، نو آپشن۔ بس یہاں لے کر چلے، دین پہ چلنا آسان بھی ہو جائے گا، ساری کنفیوژن، الجھن اور ڈاؤٹ کلیئر بھی ہو جائیں گے، دور بھی ہو جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں دین پہ ثابت قدم رہو، اس کی اتنی برکتیں ملے گی، اتنی برکتیں ملے گی، اتنی برکتیں ملے گی کہ تم اس کا شمار، کاؤنٹ، کیلکولیشن اور گنتی نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے، ایک تو ہے گھر والوں پہ خرچ کرنا، پھر دوسرا ہے دوسروں پہ خرچ کرنا۔ عاشورے کے دن یتیم پہ خاص کر کے آتا ہے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کی بھی فضیلت ہے۔ عاشورے کے دن یتیم پہ خرچ کرنا، جو مسکین ہو، غریب غربا ہو، اس پہ خرچ کرنا۔ یاد رکھیں مسکین اور غریب وغیرہ جو ہمارے آس پاس ہو، جس کو ہمارے کیا بولتے ہیں، گھر گھراؤ شاید بولتے ہیں، اس پہ خرچ کرنا تمہیں فائدہ دے گا۔ جو یہ بیپاری جو ہوتے ہیں، مانگنے والا، یہ بھکاری جو ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری، جس کا کام ہی یہ مانگنا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک آواز سنی کسی سائل مانگنے والے کی، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، حضرت عمر نے اسے 1 روٹی دی۔ اب پھر آپ گھر میں بیٹھے، تھوڑی دیر ہوئی تو اس کی پھر سے آواز آئی اللہ کے نام پہ دے دو۔ آپ باہر نکلے، بولے تجھے ابھی تو دیا تھا، بولے تیری تھیلی میں کتنی ہے، تو بولے 4-5 روٹیاں ہیں، بولے سال سب نکال بیت المال میں جمع کروا دو۔ یہ سائل اور مانگنے والا اور مسکین نہیں ہے، یہ تو ویپاری ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ پیشہ ور بھکاری جو ہیں یہ ویپاری لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف جمع کرتے ہیں، تو وہ اس کو تو دینا بھی حرام ہے، ثواب تو کیا ملے گا، گناہ ہو جائے گا۔ وہ تو دینا جو ہے وہ کس کو دینا ہے، جو سچ میں ضرورت مند ہے، جس کے پاس نہیں ہے۔ وہ آپ کا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سگی بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیٹی اور داماد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے یہ چچا اور چچا کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی خالہ اور خالہ کے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا جگری دوست جو آپ کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک ساتھ میں رہتا ہے، چائے پیتے ہو، تم مذاق مستیاں کرتے ہو، ممکن ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے پھانپے ہو، ممکن ہے کہ وہ اتنا پریشان حال ہو گیا ہو، اس کو دینا ثواب کا کام ہے، نہ کہ ان لوگوں کو۔ پھر اسمت سرما لگانا، اس کی بھی فضیلت آئی ہے، سرما ہے خاص اسمت،
وہ اس میں سرما عاشورہ کے دن لگایا جائے، اور جتنا ہو سکے پھر ہے گناہوں سے بچنا، فضولیات سے بچنا، بکواس سے بچنا، فلم سیریل ڈرامہ اور گناہ کے جو کام ہیں وہ تو ویسے بھی حرام ہوتے ہیں، ویسے بھی بچا جاتا ہے، لیکن کم سے کم عاشورہ کے دن تو اسے ضرور بچا جائے۔ اسی طرح عاشورہ کی رات ہے، اس کو بھی جیسے امام حسین کا طریقہ رہا کہ پوری رات انہوں نے عبادت کی، کل کی جو رات ہے حسینیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پوری رات ذکر و اذکار، نوافل میں، تلاوت قرآن میں اور نماز میں گزارتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ عاشورہ کی رات جتنا چاہے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھی جائے، کچھ نہیں تو درود شریف بھی زیادہ پڑھ لیے جائیں، اور اس طرح سے کم گناہوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اور پھر آرام سے گھر پہ سو جائیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اگر نوافل نہیں پڑھ سکتے، پوری رات جا کر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن کیا کرنا ہے، عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ کے واعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھ کر آرام سے مست سو جائیں، آیت الکرسی و درود پاک پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے سو جائیں مست۔ فجر کے لیے آپ مست اٹھ جائیں، فجر کی جماعت میں حاضر ہو جائیں، یہ بھی انشاءاللہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ کم سے کم عاشورہ کی رات بھی اگر یہ کوئی کر لے تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کچھ غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق حسین، سچا عاشق رسول اور سچا اہل بیت کا محبت کرنے والا اور سچا حسینی بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔